بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله وللمرکبۃ قد علمت، تحقیق تم نے جان لیا، ان نقیض کل شیء رفعہ کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، فعلم پس تو جان ان رفع المرکب کہ مرکب کا رفع انما یکون برفع احد جزئیہ ہوتا ہے اس کے دو جزوں میں سے ایک کے رفع کے ساتھ، لا علی التعیین بغیر تعیین کے، بل علی سبیل منع الخلو بلکہ منع الخلو کے طریقے پر ہوتا ہے، اذ یجوز اس لیے کہ جائز ہے، ان یکون برفع کلا جزئیہ کہ ہو اس کے دونوں جزوں کے رفع کے ساتھ، فنقیض القضیۃ المرکبۃ پس قضیہ مرکبہ کی نقیض، نقیض احد جزئیہ اس کے دو جزوں میں سے ایک کی نقیض ہوگی، علی سبیل منع الخلو کے طریقے پر، فنقیض قولنا پس ہمارے اس قول کی نقیض کہ کل کاتب ہر کاتب متحرک الاصابع بالضرورت متحرک انگلیوں والا ہے ضروری طور پر، مادام کاتباً جب تک کہ وہ کاتب ہے، لا دائما یعنی لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل یعنی کوئی کاتب متحرک انگلی والا نہیں ہے، بالفعل قضیۃ منفصلۃ مانعۃ الخلو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے، وہی قولنا اور وہ ہمارا قول ہے، اما بعض الکاتب یا بعض کاتب لیس بمتحرک الاصابع متحرک انگلیوں والے نہیں ہیں، بالامکان امکان کے ساتھ، حین ہوا کاتب جب تک کہ وہ کاتب ہیں، و اما بعض الکاتب اور یا بعض کاتب متحرک الاصابع متحرک انگلیوں والے ہیں، دائماً دائمی طور پر، وانت بعد اطلاعک اور تم بعد تمہارے مطلع ہو جانے کے، علی حقائق المرکبات مرکبات کے حقائق پر، ونقائض البسائط اور بسائط کے نقائص پر، تتمکن تم قادر ہو گئے ہو، علی استخراج تفاصیل نقائض المرکبات مرکبات کے نقائص کی تفاصیل کو نکالنے پر۔ قضیہ مرکبہ کلیہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتی ہے، لہذا قضیہ مرکبہ کا رفع بھی اس کے دو جزوں میں سے ایک کا رفع ہوگا، لا علی التعیین منع الخلو کے طریقے پر، اور اس کی دو صورتیں ہیں، دونوں جزوں کا رفع ہو، کسی ایک جز کا رفع ہو۔ تو قضیہ مرکبہ کلیہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہوتی ہے، تو قضیہ مرکبہ کا رفع یہ ہوگا کہ اس کے دو جزوں میں سے کسی ایک جز کا رفع ہو، لا علی التعیین منع الخلو کے طریقے پر، اور اس کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک دونوں جزوں کا رفع ہو، نمبر دو کسی ایک جز کا رفع ہو، کسی ایک جز کا رفع ہو۔ جیسے اب مشروطہ خاصہ کی مثال ہے، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت مادام کاتبا لا دائما، لا دائما کا مطلب ہے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، تو اس کی نقیض قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا، اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب، و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما، یعنی دونوں جزوں کی نقیض نکالیں گے اور درمیان میں حرف تردید کو ذکر کر دیں گے۔ مشروطہ خاصہ ہے، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت مادام کاتبا لا دائما، لا دائما کا مطلب ہے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، تو اس کی نقیض قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوگا، یعنی یہ ہوگا، اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب، و اما بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما، مطلب یہ ہوا کہ دونوں جزوں کی نقیض نکال کے درمیان میں حرف تردید کو ذکر کر دیں گے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا مرکبات کیا ہیں اور بسائط کی نقیضیں بھی معلوم ہو گئی، تو آپ مرکبات کے نقائص نکالنے پر قادر ہو گئے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ مرکبات کیا ہیں اور بسائط کی نقیضیں بھی معلوم ہو گئیں، تو آپ مرکبات کی نقیضیں نکالنے پر قادر ہو گئے۔ ولیکن فی الجزئیۃ لیکن قضیہ مرکبہ جزئیہ میں، بالنسبۃ الی کل فرد ہر فرد کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی لا یکفی یعنی کافی نہیں ہے، فی اخذ نقیض القضیۃ المرکبۃ الجزئیۃ قضیہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض لینے میں، التردید حرف تردید ذکر کرنا، بین نقیضی جزئیہا اس کی دو جزوں کی نقیضوں کے درمیان، وہما الکلیان اور وہ دو کلیہ ہوتے ہیں، اذ قد یکذب المرکبۃ الجزئیہ تو اس لیے کہ کبھی جھوٹا ہو جاتا ہے مرکبہ جزئیہ، جیسے ہمارا قول، بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما بعض حیوان انسان ہیں بالفعل نہ کہ دائمی طور پر،
وَيَكْذِبُ نَقِیضَ جُزْئِہَا اور جھوٹی ہو جاتی ہیں اس کے دونوں جزوں کی نقیضیں بھی، اور وہ ہمارا قول ہے لا شیء کہ کوئی حیوان انسان نہیں دائمی طور پر، اور ہمارا قول ہر حیوان انسان ہے دائمی طور پر۔ وحینئذ اور اس وقت، تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ پچھلا نہیں ہوگا کہ دونوں جزوں کی نقیض نکالیں اور ان کے درمیان حرف تردید کو ذکر کر دیں، اس لیے کہ کبھی قضیہ مرکبہ جزیہ کی دونوں جزیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، اس کی جزوں کی نقیضیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو۔ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کے لیے پچھلا طریقہ نہیں ہوگا کہ دونوں جزوں کی نقیض نکالیں اور ان کے درمیان حرف تردید کو ذکر کر دیں، کیونکہ بسا اوقات قضیہ مرکبہ جزئیہ اپنی دونوں جزوں سمیت جھوٹا ہوتا ہے اور اس کی نقیضیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو۔ مثلاً قضیہ مرکبہ جزئیہ ہے بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، لا دائما کا مطلب ہے بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل۔ اب یہ دونوں جزئیے جھوٹے ہیں اور ان دونوں جزیوں کی نقیضیں بھی جھوٹی ہیں۔ پہلی جز کی نقیض ہے لا شیء من الحیوان بانسان دائما، یہ جھوٹی ہے۔ دوسری جز کی نقیض ہے کل حیوان انسان دائما، یہ جھوٹی ہے۔ تو قضیہ مرکبہ جزئیہ جھوٹا ہو اس کی مثال ہے بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، لا دائما کا مطلب ہے بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، یہ دونوں جزئیے جھوٹے ہیں اور ان دونوں کی نقیضیں بھی جھوٹی ہیں۔ وہ اس طرح کہ پہلی جز کی نقیض ہوگی لا شیء من الحیوان بانسان دائما، یہ بھی جھوٹی ہے، اور دوسری جز کی نقیض ہوگی کل حیوان انسان دائما، یہ بھی جھوٹی ہے۔ وحینئذ اور اس وقت فطریق اخذ نقیض المرکبۃ الجزئیۃ، بس اس وقت قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ یہ ہے ان یوضع افراد الموضوع کلھا کہ رکھے جائیں موضوع کے تمام افراد ضرورت بوجہ بدیہی ہونے اس بات کے ان نقیض الجزئیۃ ہی کلیۃ کہ جزیہ کی نقیض وہ کلیہ ہوتی ہے، ثم تردد پھر حرف تردید ذکر کیا جائے بین نقیضی الجزئین دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان بالنسبت الی کل واحد من الافراد افراد میں سے ہر فرد کے لحاظ سے، فیقال پس کہا جائے گا مثال مذکور میں کل حیوان اما انسان دائما، ہر حیوان یا تو انسان ہوگا دائمی طور پر، اور لیس بانسان دائما یا انسان نہیں ہوگا دائمی طور پر۔ وحینئذ اور اس وقت فیصدق النقیض تو صادق ہوگی نقیض، وہو قضیۃ حملیۃ وہ قضیہ حملیہ ہوگا، مرددۃ المحمول محمول کی تردید والا، فقولہ الی کل فرد تو مصنف کا قول الی کل فرد اے من افراد الموضوع یعنی موضوع کے افراد میں سے۔ تو قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جزیہ کی نقیض کلیہ نکالی جائے، پھر دونوں جزوں کے محمولوں کی نقیضوں کے درمیان حرف تردید ذکر کیا جائے اور وہ تردید موضوع کے ہر فرد کے لحاظ سے ہو۔ چنانچہ مثال مذکور کی نقیض اس طرح ہوگی کل حیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما۔ تو معلوم ہوا مرکبہ جزئیہ کی نقیض ایسا قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا محمول تردید والا ہوتا ہے اور وہ تردید موضوع کے ہر فرد کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جزیہ کی نقیض کلیہ نکالی جائے، پھر دونوں جزوں کے دونوں محمولوں کے دو نقیضوں کے درمیان حرف تردید کو ذکر کیا جائے اور یہ تردید موضوع کے ہر فرد کے لحاظ سے ہو۔ چنانچہ مثال مذکور کی جو نقیض ہے وہ اس طرح آئے گی کل حیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما۔ تو معلوم ہوا کہ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض ایسا قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا محمول تردید والا ہوتا ہے اور وہ تردید موضوع کے ہر فرد کے لحاظ سے ہوتی ہے۔